پیپلز پارٹی کے ورکر ہوں گے لیکن سندھ کے باشندے. آپ سب کو السلام علیکم. جیے بھٹو، جیے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو. پہلے تو میں جو بھی اکابرین آئے ہیں ان کا میں دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے میری درخواست قبول کی اور سیمینار میں شریک ہونے آئے. ہاں، اس معتبر پینل میں کچھ پیپلز پارٹی کے عہدیدار ہیں اور کچھ نہیں بھی ہیں. میں نے بلایا پیپلز پارٹی کو اور یہاں ہمارے تنظیمی عہدیدار، ورکر، کچھ اس طرح کے دوست ہیں، لیڈیز ہیں، معتبرین ہیں، بلائے. میں اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے صرف پیپلز پارٹی کے لوگ بلا کے اور پیپلز پارٹی کے ہی اکابرین بلا کے اپنے آپ کو یہ تالیاں بجوا کے چلا جاتا. لیکن سندھ کے ساتھ مسئلے ہیں جو پاکستان کے ساتھ مسئلے بن رہے ہیں. میں دراصل چاہتا تھا کہ مختلف خیال کے لوگ آئیں، بھلے مجھ پر تنقید کریں لیکن سندھ کی آواز بنے. سندھ چاہتا کیا ہے؟ اور اگر میں دعا کروں بلاول بھٹو زرداری صاحب کو تو میں ناجائز نہیں، کیونکہ وہ اپنے ہمارے دل کی بات کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور میں نے یہی سوچا کہ بلاول صاحب اگر اس حالات سے ہیں مسلط تو پھر ان کے لیے یہ تو بلاول صاحب کہ آپ تشریف لائے، بلاول صاحب کے موقف کی چاہے حمایت ہو جائے تو ٹھیک ہے، اگر نکتہ چینی بھی ہوگی تو مجھے پورا یقین ہے کہ وہ ٹھیک کرے گا اس تک غلطیوں کو. لیکن آپ کا یہاں آنا میں نے ضروری سمجھا. میرے ایک بہت ہی پیارے دوست نے مجھے یہ کہا کہ آپ نے یہ سیمینار مقرر کیا ہے، یہ کیا مطلب؟ آپ کا مطلب ہے آپ بیل مجھے مار؟ آپ نے جو بلایا نہیں ہے لوگ تو آپ نے بلا کے آپ بیل مجھے مار کی بات کی. میں نے کہا بات کرنی چاہیے، حمایت ہو تو کرو حمایت، کوئی غلطی ہے تو اس کا بھی میرے اندر اتنی ہمت ہونی چاہیے کہ میں تنقید سنوں اور اس کو سدھارنے کی کوشش کروں. میں نے اس لیے ان دوستوں کو بھلے نقد تنقید ہو، ذاتی تنقید ہو تو بھی برداشت کرتے ہیں. اور کسی نے بہت مہربانی کر کے کہہ بھی دی کہ پیپلز پارٹی اور دوسری پارٹیوں میں فرق صرف یہ ہے کہ وہ کم از کم پیپلز پارٹی اتنا حوصلہ رکھتی ہے کہ تنقید سنتی بھی ہے اور اس کی سدھارنے کی کوشش بھی کرتی ہے. یہاں ریزولوشن تو پاس ہو گیا اور مجھے پہلے ہی یقین تھا کہ جو بھی دوست آئیں گے وہ اس ریزولوشن کی مخالفت کر نہیں سکیں گے. بات تھی وفاق کے حوالے کسی صوبے کو، کسی نے قانون کی اور آئین کی شک بتا دی. بھائی ہدایت تو دے سکتا ہے سینٹر لیکن قبضہ نہیں کر سکتا. وہ دن چلے گئے کیونکہ 73 کا کانسٹیٹیوشن ہے لکھا ہوا. اس 73 کے کانسٹیٹیوشن کے لیے ہم نے جتنی مار کھائی وہ کسی نے کہہ دیا کہ اگر ایم آر ڈی کی تحریک چلائی تو وہ سندھ نے چلائی جس نے اپنی لاشیں پیش کی. اور یہ اسی کی ڈیمانڈ تھی. اس ایم آر ڈی کی ڈیمانڈ تھی کہ 1981 میں بنی اور اس کا چھوٹا سا ایک ریزولوشن بنانے میں ہم بھی شامل تھے کہ یہ موومنٹ آف ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی ہے جو اس وقت کی ناجائز حکومت کے خلاف ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنا 1973 والا آئین واپس ملے، چاہے اس کے لیے 30 دن لگیں یا 30 سال لگیں. یہ تھا ریزولوشن. اس ریزولوشن کے لیے خون بہے، پھانسیاں چڑھیں، سب کچھ جو کچھ بھی ہوا سو ہوا.
73 کے کانسٹیٹیوشن کو واپس لانے کے لیے یہ ہوا نصیب ہماری 18ویں ترمیم. جو ساری پولیٹیکل پارٹیاں جو اس وقت نیشنل اسمبلی میں تھیں، ہماری حمایتی، ہماری مخالف، سارے بیٹھے اور انہوں نے 18ویں ترمیم ٹوٹلی پیورلی ڈیموکریٹکلی پاس کروا کے ہم نے جشن منائے کہ ہم نے وہ جو چیزیں 73 کے کانسٹیٹیوشن میں ملی تھی وہ ہم واپس لینے میں کامیاب ہوئے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ 18ویں ترمیم کے بعد جو سیلیبریشن سندھ اسمبلی میں ہوئی تھی اس میں بھی مہمان خصوصی یہی رضا ربانی صاحب تھے، یہی فاروق ستار صاحب تھے، یہی کچھ اور دوست تھے. انہوں نے سب نے اس 18ویں ترمیم پہ دستخط کیے تھے. لیکن باتیں چل رہی ہیں. صوبے کو وفاق حوالے کرنے کا مطلب 73 کے کانسٹیٹیوشن کے خلاف. اگر اس کو لفظ کوئی 1 یونٹ کا لفظ دے رہا ہے تو ناجائز نہیں ہے. اور میں آپ کو اپنی دل کی ایک سچی بات بتاتا ہوں کہ میں کبھی بھی مسلم لیگ میں شامل نہیں ہوا. یہ جو 1 یونٹ کا ٹاک تھا اس میں میرے فیملی کے ایک بزرگ بھی شامل تھے جو میرے تایا تھے. اس کا یہ کیا ہوا کام، اس کی سیاست کو ختم کر دیا گیا. اس نے جان اگر کسی وجہ سے بھی کیا تھا تو میں برملا کہتا ہوں کہ کھڑو صاحب نے اپنے سیاسی زندگی کو ختم کر دیا تھا. اور آج تک پروو ہے. میں اس لیے مسلم لیگ میں کبھی شامل نہیں ہوا کیونکہ یہ دل کی آواز نہیں بنتی تھی، یہ عوام کی آواز نہیں بنتی تھی. اور میں نے بھی کہیں نہ کہیں سوچا تھا کہ عوام کے خلاف نہ جایا جائے، مسلک پسندی سے تھوڑا سا ہٹ کے کیا جائے بات. اب یہاں پہنچے ہیں. نام لکھنا منع تھا 1 یونٹ میں. صوبہ سندھ کا نام لکھنا منع تھا، دوسرے صوبوں کا نام لکھنا منع تھا. یہ پاکستان پر 1 یونٹ کوئی اس وقت نہیں لگا تھا جب 54 میں بات ہوئی. پھر اس کے بعد مارشل لا کا کیا مطلب ہے، پی سی او کا کیا مطلب ہے آئین کے خلاف. ایک جنرل صاحب جس نے کہا میں فیلڈ مارشل ایوب خان اور میں اس ملک کو یہ قانون دیتا ہوں جس میں ڈائریکٹ الیکشن نہیں تھے، انڈائریکٹ الیکشن میں اس نے اپنے آپ کو چنوانا تھا، چاہے وہ سامنے فاطمہ جناح صاحبہ ہوں یا قائد اعظم محمد علی جناح بھی ہو. وہ بھی ایک قسم سے 1 یونٹ تھا. اور تھا بھی. ابھی مشرف نے کہا میں لوکل باڈی کا سسٹم آ رہا ہوں کیونکہ لوگ جنرل الیکشن کے لائق نہیں ہیں. کورٹوں نے اس کو کہہ دیا کہ ہاں تم بھلے یہ کر لو، ترمیم بھی کر لو آئین میں، 3 سال موج کرو. ان 3 سالوں میں اس نے لوکل باڈی کا نظام رائٹ تو کیا، لیکن انہوں نے بھی صوبوں کی حیثیت ختم کر دی کہ یہ جو بھی فنڈ ملیں گے ڈائریکٹ ان اداروں کو ملیں گے، صوبے کا اس کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں. وہ بھی 1 یونٹ ہی تھا. پاکستان میں پہلے نہیں ہوا، یہ اس طرح سے ہوتا رہتا ہے. آج اگر 1 یونٹ کی باتیں ہو رہی ہیں، صوبوں کو اور گوادر کو اور کراچی کو فلاں، وقت ٹھیک ہے کہہ دیا فاضل جمیری صاحب نے کہ بھائی لاہور کو لے لو، یا کسی نے کہہ دیا کہ جی تو وفاق والو پنڈی کو تو سدھارو، بعد میں تم سندھ کی طرف آنا. یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں اس کمزور سیاسی نظام میں. کمزور سیاسی نظام میں جہاں 58(2) تھا، عوام کی رائے پر لگا دو قدغن، راتوں رات کوئی ناراض ہو جائے اور کہہ دو کہ حکومتیں ختم ہو گئی، عوام کے ووٹ کیا معنی رکھتے ہیں، اور حکومتیں ختم کر دی جاتی تھی. ضیاء الحق نے کیا، مشرف نے کیا، نواز شریف صاحب نے تھوڑی بہت ہمت کی تھی کہ جی 58(2) بھی 1997 میں ختم تو کر لیا، لیکن ٹھکاؤ اوپر سے آ گیا مشرف صاحب، اور پھر اس نے وہی انٹروڈیوس کر لی.
ہم تو آپ کے پتہ نہیں کب تک شکرگزار رہیں گے اس قومی اسمبلی کے اس 18ویں ترمیم کے کنوینر جنہوں نے پہلی فرصت میں 58(2) جو ایک چھوٹی سی چیز تھی ہم نے ختم کر کے انسان کو آزاد کیا. اب 18ویں ترمیم ختم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں, وفاق کے والے صوبوں کو کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں. اب کراچی شہر ایک کر لے لیا تو کل صوبہ بھی کہہ دو گے. یہ بات کہاں رکے گی؟ تو ہم اس کی تو مخالفت کر چکے. میں سمجھتا ہوں سندھ سیاسی طور پر واحد صوبہ ہے جو پولیٹیسائزڈ ہے. پارلیمانی جمہوریت کا اگر عکس پاکستان میں اگر دیکھنا چاہیے تو وہ سندھ کو دیکھو. سندھ میں کوئی بھی انڈیپینڈنٹ آدمی کامیاب نہیں ہوتا. سب پیپلز پارٹی یا کسی اور پارٹی کے ٹکٹ پہ تو ضرور ہوتے ہیں, انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا کوئی. وہ جو ضیاء الحق کا تھا انڈیپینڈنٹ, یہ سندھ میں کام نہیں کرتا. محترمہ نور الہدیٰ صاحبہ, معذرت کے ساتھ آپ نے اور ہم سب نے پاکستان کی سیاست دیکھی ہے. ایوب خان سے پہلے بھی وڈیرے, ایوب خان کے زمانے میں بھی وڈیرے, چلو پیپلز پارٹی نے بھی وڈیروں کو آگے کیا, ضیاء الحق نے بھی وڈیروں کو حاضر کیا, مشرف نے بھی وار لارڈ بنا دی ہر ضلع میں. صرف پیپلز پارٹی کا گناہ نہیں ہے, صرف پیپلز پارٹی کا یہ کام نہیں ہے. ہاں اگر میں سلام پیش کرتا ہوں شہید ذوالفقار علی بھٹو کو, تو جہاں انہوں نے نام اور نارمل لوگوں کو آگے کیا, جو نئے لوگ تھے جن کو پہچان نہیں تھے لوگ, اگر ان کو آگے کیا تو وہ بھی آپ کریڈٹ میں دیں, وہ بھی آپ کریڈٹ دیں کہ بھائی کوئی سیاسی جماعت کے لیڈر میں اتنی ہمت تھی کہ اس نے نئے لوگ متعارف کرانے کی کوشش کی, اور وہ پیپلز پارٹی تھی. وڈوں کو بھی دیا اور بیچارے ان ورکروں کو بھی دیا. یہ اپنی جگہ پہ. اس کا طریقہ کیا ہے؟ جب دیکھو کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے, اے میرے ہم وطنوں, او میرے ہم وطنوں. پارٹیوں کو توڑ دیا کسی نے, کلعدم قرار دے دیا کسی نے کہ آج سے کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہے, وہ اسلام کے خلاف ہے. سیاسی پارٹیوں کی حیثیت ختم کرا دی. تو میرے یہ آرگنائزر اور یہ میرے عہدیدار کمزور ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ جب سیاسی پارٹیاں جو اتنی بڑی بڑی پارٹیاں تھیں اس کو ختم کیا جائے تو یقیناً اس کا اثر پڑتا ہے. جب ترغیب دی گئی کہ نہ چھوٹے چھوٹے ذاتی گروپس بناؤ, تو ظاہر ہے یہ لوگ کمزور ہوئے. اور اگر وڈیروں کی بات ہے, میں ان کو وڈیرا غلط لفظ نہیں ہے, لیکن اگر ہے بھی تو میرا فرض کیا بنتا ہے, بلاول صاحب کا میں شکر گزار ہوں جو کہتا ہے میری تنظیم کو مضبوط کرو, میری تنظیم کو مضبوط کرو, مجھے وارڈ لیول تک پارٹی بنا کے دو, مجھے یونین کاؤنسل تک پارٹی بنا دو, میں تنظیم کو اتنا مضبوط کر سکتا ہوں کہ کل آپ نے جس کی طرف اشارہ کیا ان کا مقابلہ کر سکے. یہ تو تھوڑی بہت کوشش ہے جو ہم کرتے رہیں گے. یہ میرے اوپر ذاتی نہیں, لیکن پارٹی پر حملہ تھا تو میں نے مناسب سمجھا کہ معذرت کے ساتھ تھوڑی سی صفائی کر لوں. کوئی زمانہ ایسا آیا کہ ایک بھٹو صاحب کے خلاف کھڑے ہو گئے, ایک بیچارہ سوزکی میں گھومتا تھا, اس کو کوئی سلام نہیں کرتا تھا. آج بھی یہ دیکھ لو, ویٹ میں گھومے تو سلام کے اوپر سلام, کرولا پر کسی کی نظر نہیں پڑتی. یہ ہم نے غلط کیا ہے, جو کچھ بھی کیا ہے معاشرے میں یہ ٹھیک بات نہیں ہے. ہم اس سے ایگری کرتا ہوں, میں کم از کم پرسنلی سے ایگری کرتا ہوں کہ بھائی اس کو اس انداز سے نہ لو کہ جی بڑی گاڑیاں ہمیں متاثر کر لیں گی. ہمیں ملک متاثر کرے گا, ملک کے مسائل ہمیں متاثر کر سکتے ہیں. کسی کی عمارت کو دیکھ کے ہم نہیں مارتے, نہیں ہونا چاہیے. دوسری گزارش, میں
سندھ کو کریڈٹ دینا چاہتا ہوں 3-4 جگہوں پر. یہ جیسے کبھی پینلسٹ نے کہا کہ اگر ایم آر ڈی چلائی تو سندھ نے چلائی. ہمارا مطالبہ تھا ووٹ دینے کا حق دو، اور دیر بدیر یہ مطالبہ مانا گیا اور ہمیں ووٹ کا حق ملا. ایک یہ کامیابی ہوئی. دوسری کامیابی، پلیز ہم نے اس وفاق جس میں ڈکٹیٹر تھا، اس ڈکٹیٹر سے منوایا کہ کالا باغ ڈیم نہیں بنے گا. اسے منوایا، اور یہ سندھ کو کریڈٹ جاتا ہے کہ سندھ نے وہ کردار ادا کیا کہ جس میں چاہے نواز شریف صاحب آئے وہ بھی انہوں نے معافی مانگ کے چلے گئے، اور اسی طرح سے مشرف نے بھی یہ کہہ دیا کہ جی کالا باغ نہیں بنے گا. یہ سندھ کے لوگوں کو کریڈٹ دینے نہ بھولیں آپ. ہم مشرف کے بھی خلاف تھے جب وہ بنی انہیں لگانے کی کوشش کر رہا تھا. ہم اس کے بھی خلاف تھے جب کنالوں کی بات ہوئی. نوراللہ بہن، سب سے پہلے ہم نے ایک آل پارٹی کانفرنس کا انعقاد کروایا تھا. اس میں کچھ لوگ نہیں آئے. جو کالا باغ ڈیم کے خلاف چلانے والے تھے وہ ساتھ تھے ہم، لیکن اس آل پارٹی کانفرنس جو ہم بھی گئے، ہم نے بلوائی، ہمیں اعتراض کیا کہ نہیں پیپلز پارٹی کو تم لوگوں نے انوائٹ کیا اس لیے ہم نہیں آتے. پیپلز پارٹی کو انوائٹ کرنا جیسے شجر ممنون ہو. ہم اس سے بھی کوئی مسئلہ نہیں، ہو گئی. ہر ایک دوست نے اپنی اپنی کوشش کی، لیکن ہم نے بھی کوشش کی. ہم نے بھی اسی طرح سے جلسے کیے جیسے دوسروں نے جلسے کیے، اور شاید ہمارے جلسے ان سے بڑے تھے. کینالوں کو ختم کرانے کی بات ہوئی کونسل آف کامن انٹرسٹ میں، جس کا اعلان وزیر اعظم اور بلاول نے اکٹھے بیٹھ کے کیا. پریس کانفرنس میں یہ 2 شخص تھے جنہوں نے کہا کہ کونسل آف کامن انٹرسٹ کا فیصلہ یہ ہے کہ آئندہ کسی صوبے کی مرضی کے بغیر کوئی کینال نہیں بنے گا. یہ کونسل آف کامن انٹرسٹ کا تھا. میں ایوب صاحب سے کبھی کبھی بحث کرتا ہوں کہ یار تم نے اس کو محسوس کیا ہے؟ کونسل آف کامن انٹرسٹ میں پہلے ہوتا تھا کہ میجارٹی ووٹ، میجارٹی جس کا ساتھ دے اس کا فیصلہ ہو جاتا تھا. اس کینالز پر کونسل آف کامن انٹرسٹ نے مانا کہ جب تک کوئی صوبہ، ہر ایک صوبہ راضی نہ ہو تب تک کوئی کینال نہیں بنتا. میں تو اس کو ویٹو قرار دے رہا ہوں کہ صوبوں کو ویٹو کا اختیار مل گیا اس فیصلے سے. میں سمجھتا ہوں اس میں بھی سندھ کو کریڈٹ دو کہ سندھ نے یہ کام کروا کے دیا اور ہماری بچت کی. آج وہی پانی کا مسئلہ ہے. 40% شارٹیج ہے، پہلے کہا گیا 27% شارٹیج ہے. پچھلے سال کاشتکاری کے لیے 20 مئی کو پانی چھوڑا گیا، آج 20 جون آنے والی ہے اور پانی نہیں آ رہا. آواز اٹھانا کا فرض پولیٹیکل پارٹی کا ہے، تو میں پیچھے نہیں ہوں. شاید میں سب سے پہلے ہوں جس نے کہا کہ یہ کیا زیادتی ہے کہ سندھ کو اتنی کٹوتی اور پنجاب میں 0 کٹوتی. 0 کٹوتی. یہ ایک فیڈریشن میں ہوتا ہے کیا؟ نہیں ہوتا. کیوں بنائی گئی ارسا؟ کیوں ارسا کا قانون جو ہے وہ معاہدہ کے متحد ہو جائے، ماتحت ہو جائے؟ پہلے کہیں جی فلڈ آ رہا ہے، بہت پانی آ گیا، ڈیم بھر چکے، یہ بھر چکے، پھر واٹر کی فلو جو ہے وہ معاہدہ کے حوالے. ہمیں لوڈ شیڈنگ میں مارتے رہو. معاہدہ اگر بجلی بنانے کے لیے پانی نکالتی ہے تو کیا کرتی ہے؟ ہمیں تو مارتی ہے. ارسا ان کے سامنے کچھ بولتا نہیں ہے. تو ہم نے آواز اٹھانی ہے، چاہے ضمیر گھمرو صاحب سینٹ میں آواز اٹھائیں یا کوئی ہم پروونشل اسمبلی میں آواز اٹھائیں. ضرور اٹھائی جائے گی، کیونکہ یہ میرے ملک کا اور میرے سندھ کا مستقبل کا سوال ہے.
NFC अवार्ड 2018वीं तरमीम से पहले हुआ था NFC का अवार्ड, 18वीं तरमीम बाद में आई। NFC अनाउंस हो जाने के बाद 18वीं तरमीम में सूबों को यह गारंटी दी गई कि आपका हिस्सा बढ़ तो सकता है, कट नहीं सकता। यही इसी पॉइंट पर खार खाए बैठे हैं हम, वो जो बैठे हैं। ये 18वीं तरमीम में लिख के आया गया। लेकिन मैं आपको बताता हूं, और रजा साहब शायद गवाही दे सकते हैं कि ये सूबों को बढ़कर हिस्सा देने वाला जो प्रपोजल था, वो उस वक्त के चीफ मिनिस्टर पंजाब मियां शहबाज शरीफ साहब का था, जिसने ये प्रपोज किया कि जी सूबों को 57% हिस्सा दो और वफाक को 43 पे ठीक होना चाहिए। उन्होंने किया था। हम तो कोशिश कर रहे थे कि पंजाब के मुंह से कुछ बोले, और पंजाब ने बोल दिया था कि जी सूबों का हिस्सा बढ़ाओ, क्योंकि उसमें पंजाब का भी फायदा था, उसमें हर सूबे का फायदा था। शायद इसी वजह से मियां साहब ने कह दिया था। लेकिन मुझे अफसोस पड़ा है, मुझे आज ये सेमिनार बुलाना है कि इस वजह की जरूरत थी थोड़ा पानी दे दिया कि पिछली हुकूमत थी, उसने कह दिया सिंध तो हमारा है ही नहीं। वो सूबा जिसने पाकिस्तान बनाया, उसके लिए उस वक्त का प्राइम मिनिस्टर कहता था सिंध तो हमारा है नहीं। फिर आया वो सिंध के गांव में, घोटकी में, फरमा दिया कि जी NFC अवार्ड के बाद वफाक तो कंगला हो गया है। कंगला हो गया, घोटकी में खड़ा हुआ बोल रहा है। एक की बात मैं नहीं कर रहा हूं, सिंध में खड़ा होकर बोल रहा था, जो इतना कमा के देता है वकाफ को। मैं कंगला हो गया। मुझे अफसोस एहसन इकबाल पर भी है, वो भी इसी तरह से स्टेटमेंट दे रहा है कि जी NFC की वजह से हम बड़े कमजोर पोजीशन में आ गए। तब मैंने ये रेजोल्यूशन लिखवाया कि अगर तुम आज सूबों से कह रहे हो कि हमें पैसे दो, 900 अरब से ही जो भी गए, अगर सूबे से आप तकाजा कर रहे हो कि हमें दो, वफाक को मदद में आओ, तो फिर करो ना ऐसी बातें कि ये टैक्स भी जो है वो सूबा वसूल करे। मैं इसके लिए बता दूं, ये 2000 नहीं, 1991-92 का टाइम था। हम अपोजिशन में थे, MQM हुकूमत में थी। बहुत सालों से NFC का बाद आ नहीं रहा था। उस वक्त मेरे जहन में भी यही बात थी कि भाई ये क्या तरीका है जो हम इस तरह से कंगले घूम रहे हैं, क्योंकि फारूक लगारी साहब ने 98 में कह दिया कि वफाक को 67% और सूबों को 37%। ये फारूक लगारी का फार्मूला था। नवाज शरीफ ने इस पे अमल किया। मैं उस वक्त की बात कर रहा हूं किस तरह से सिलसिला था। तो ये जब सिलसिला हो रहा है कि अपने कहे पर तुम फिसल जाओ, तो फिर मेरा हक बनता है कि मैं ये सेमिनार मुनक्कद करूं और ये सारी चीजें आपको बताऊं कि पिछले हुकूमत जिस पे हम सब तनकीद करते थे, वही बातें अगर एहसन इकबाल भी रिपीट कर रहा है, तो फिर मैं उसमें और इमरान खान में क्या फर्क समझूं?
اگر کوئی حکومت صوبائی خود مختاری کے خلاف ہے تو میں اس کے خلاف ہوں، میں اس کے خلاف ہوں، پیپلز پارٹی اس کے خلاف ہے، لیکن پھر بھی اگر کوئی بات کرتا ہے تو ہم ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ. لیکن مظہر بھائی ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا، فارمل شکل میں کوئی بات آئی نہیں، ادھر ادھر سے باتیں سنی جا رہی ہیں، سنی جا رہے ہیں، پر یہ ساری چیزیں اتنا ایشو بن کے آ رہی ہیں، ایشو بن رہا ہے جیسے پتہ نہیں کچھ ہونے والا ہے. 28ویں ترمیم میں نے نہیں کبھی کہا، کسی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر نے نہیں کہا، لیکن روزانہ اخبار میں چل رہا ہے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی سندھ کی آواز تو بنو. یہاں جو ہم دوست بیٹھے ہیں وہ ان کو آواز سمجھنا چاہیے کہ سندھ یہ چاہتی ہے کہ یہ ساری چیزیں نہ ہوں، جس کا ہم نے ذکر ریزولوشن میں تو ضرور کر دیا ہے. یہ سیاسی طریقہ ہے، ریزولوشن کوئی نہ کوئی معنی رکھتی ہے. پاکستان بھی ایک ریزولوشن کے بنیاد پہ بنا تھا، ریزولوشن بھی کوئی معنی رکھتی ہے. ہم جلسے کر لیں گے، لیکن یہ جو چیز ہے، اور یہ انڈیپینڈنٹ گروپس ہیں، یہ پیپلز پارٹی کے مرکز نہیں ہیں. میں ان سے سننا چاہتا تھا کہ ان کے دل میں کیا ہے. یہ 18ویں ترمیم پیپلز پارٹی نے کی، ضرور اس کے مخالف ہوں گے، لیکن نہیں ہے مخالف، کیونکہ یہ بھی سوچتے ہیں کہ صوبوں کے لیے، اس ملک کے لیے سوچتے ہیں. اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ آپ کو تکلیف دوں. اگر اس میں آپ اس کو اسٹڈی سرکل بھی سمجھ لے تو سمجھ لو، سندھ کی بات کو سمجھنا ضروری ہے. کل تمہارے اوپر کوئی بھی تکلیف آ سکتی ہے، اس لیے تیار ہو جاؤ. اب اس سے زیادہ کبھی جلسے میں بولیں گے، ابھی اتنا کافی ہے. میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں، آپ سب دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ جو آپ آئے یہاں، کچھ اپنا تھوڑا دماغ تازہ کیا، کچھ دل کو کچھ نہ کچھ باتیں محسوس ہوئیں، کچھ اپنی غلطیاں دکھائی دی، کچھ اپنی اچھائیاں دکھائی دی، اور سندھ کے لیے، اس ملک کے لیے، پاکستان کے لیے ہم نے پہلی بھی جان دی ہے، آئندہ بھی جان دیں گے.